بسم اللہ الرحمن الرحیم الحمدللہ رب العالمین والصلاة والسلام علی سید المرسلین وعلی آلہ وصحبہ اجمعین۔ آج بھی درس حدیث میں ہم امر بالمعروف اور نہی عن المنکر کے حوالے سے ہی بات کریں گے، اور اس میں خاص طور پر یہ ہے کہ یہ نیکی کا حکم دے اور برائی سے منع کرے، لیکن اس کا اپنا قول اس کے خلاف ہو اور وہ وہی کام کرتا ہو جس سے منع کرتا ہے، تو اس کا کتنی سخت سزا ہے، کتنا اس کا معاملہ بڑا سخت ہے۔ اس کے بارے میں بھی ہمیں احادیث ملتی ہیں۔ تو ہم دیکھتے ہیں خاص طور پہ جو کہ بنی اسرائیل کا جو واقعہ بیان کیا گیا ہے، تو یہ حدیث جو حضرت عبداللہ ابن مسعود رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی روایت ہے، فرماتے ہیں کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا ہے کہ ان اول ما دخل النقص على بنی اسرائیل انه كان الرجل يلقى الرجل فيقول يا هذا اتق الله ودع ما تصنع فإنه لا يحل لك، ثم يلقاه من الغد وهو على حاله فلا يمنعه ذلك أن يكون أكيله وشريبه وقعيده، فلما فعلوا ذلك ضرب الله قلوب بعضهم ببعض۔ اور پھر آیت فرمائی لعن الذين كفروا من بني إسرائيل على لسان داود وعيسى بن مريم ذلك بما عصوا وكانوا يعتدون كانوا لا يتناهون عن منكر فعلوه لبئس ما كانوا يفعلون ترى كثيرا منهم يتولون الذين كفروا لبئس ما قدمت لهم أنفسهم إلى قوله فاسقون، ثم قال كلا والله لتأمرن بالمعروف ولتنهون عن المنكر ولتأخذن على يد الظالم ولتأطرنه على الحق أطرا ولتقصرنه على الحق قصرا أو ليضربن الله بقلوب بعضكم على بعض ثم ليلعننكم كما لعنهم۔ اس میں فرمایا کہ بنی اسرائیل میں جو پہلا نقص داخل ہوا وہ یہ تھا، اگر کوئی آدمی دوسرے آدمی سے ملاقات کرتا تو اسے کہتا ہے اے شخص اللہ سے ڈر اور جو برا کام تو کرتا ہے اسے چھوڑ دے، اس لیے کہ تمہارے لیے حلال نہیں ہے۔ پھر وہ اگلے دن اس سے ملتا، اپنی اسی حالت پر رہتا، پھر اس کی یہ حالت اس کا ہم نوالا، ہم پیالہ اور ہم مجلس بننے سے نہ روکتی، پھر یعنی اس کے ساتھ شریک ہو جاتا۔ یعنی یہ بھی اسی طرح ہو جاتا، جب انہوں نے ایسا کیا تو اللہ تعالیٰ نے ان کے دلوں کو ایک جیسا کر دیا۔ پھر قرآن کریم کی آیت تلاوت فرمائی کہ بنی اسرائیل کے کافروں پر حضرت داؤد اور حضرت عیسیٰ علیہ السلام کی زبانی لعنت کی گئی، یہ اس سبب سے جو انہوں نے نافرمانی کی اور وہ زیادتی کرنے والے تھے، وہ ایک دوسرے کو برائی سے نہیں روکتے تھے جس کا وہ ارتکاب کرتے تھے، تو یقیناً برا ہے جو وہ کرتے تھے۔ تم اکثر لوگوں کو دیکھو گے یہ کافر ان سے دوستی کرتے ہیں، البتہ برا ہے جو ان کے نفسوں نے ان کے لیے آگے بھیجا ہے۔ اور فاسقون تک آپ نے تلاوت فرمائی، اور اس کے بعد یہ فرمایا کہ ہرگز نہیں، اللہ کی قسم تم ضرور نیکی کا حکم دو گے، برائی سے روکو گے، اور تم ضرور ظالم کے ہاتھ کو پکڑو گے، تم ان کی زبردستی حق کی طرف موڑو گے اور ان کو حق پر مجبور اور پابند رکھو، ورنہ اللہ تعالیٰ تم سب کے دلوں کو ایک جیسا کر دے گا، پھر تم پر لعنت کرے گا جیسے ان پر لعنت کی۔ تو یہ دیکھیے ان کا یہودیوں کو جو معاملہ تھا کہ منکرات کا ارتکاب کرتے، اس کا اعلان کرتے، اسے منع بھی نہیں کرتے تھے، اور پھر یہ معاصی پر خاموشی اختیار کرنا گویا اس کی تشہیر اور پھیلاؤ میں مدد کرنا ہے۔ اگر خاموش رہیں گے تو یہ چیزیں پھیلتی چلی جائیں گی۔ تو اسی لیے ہمیں اس میں تلقین کی گئی کہ برے لوگوں کی ہم نشینی اختیار نہیں کرنی چاہیے۔ اگر کوئی شخص برائی کو دل سے برا سمجھے اور پھر اسے بری ہم نشینی سے بچنا بھی چاہیے، یہ نہیں ہے کہ پھر اس کے ساتھ بیٹھا رہے، اس کے ساتھ شریک رہے۔ یہی تو سارا معاملہ تھا ان کا۔ اس امت کی یہ خصوصیت ہے کہ دوسرے کو حق و صبر کی تلقین کرتی ہے، برائی سے روکتی ہے۔ تو اسی لیے ہمیں پھر یہ خیال رہنا چاہیے کہ اگر ہم نے بھی وہ بنی اسرائیل والا معاملہ کیا تو ہم بھی تباہ و برباد ہو جائیں گے۔ آج کی جو دوسری حدیث ہے وہ اسامہ ابن زید ابن حارثہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی ہے۔ وہ فرماتے ہیں کہ میں نے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کو یہ کہتے ہوئے سنا ہے کہ آپ نے فرمایا کہ یؤتى بالرجل یوم القیامة فیلقى فی النار فتندلق اقطاب بطنه فیدور بها كما يدور الحمار في الرحى فيجتمع إليه أهل النار فيقولون يا فلان ما لك ألم تك تأمر بالمعروف وتنهى عن المنكر فيقول بلى كنت آمر بالمعروف ولا آتيه وأنهى عن المنكر وآتيه۔ تو یہ صحیح بخاری اور صحیح مسلم کی روایت ہے۔
تو اس میں جو فرمایا گیا کہ ایک شخص کو روز قیامت لایا جائے گا اور اسے آگ میں ڈال دیا جائے گا، اس کی آنتیں نکل آئیں گی اور پھر ان کو لے کر اس طرح چکر لگائے گا جس طرح گدھا یا کوئی جانور چکی میں چکر لگاتا ہے۔ اتنے میں جہنمی اس کے پاس آ جائیں گے، سب جمع ہو جائیں گے اور اس سے کہیں گے اے فلاں تجھے کیا ہوا؟ کیا تم نیکی کا حکم نہیں دیتے تھے، برائی سے نہیں روکتے تھے؟ وہ کہے گا کہ ہاں یقیناً میں نیکی کا حکم تو دیتا تھا لیکن خود نیکی نہیں کرتا تھا، اور برائی سے دوسروں کو منع تو کرتا تھا لیکن خود اس کا ارتکاب بھی کرتا تھا۔ تو یہ وہ حدیث ہے جو کہ ہمیں بتا رہی ہے کہ اس طرح جو قول و فعل میں تضاد ہے اس کی کتنی بڑی سزا ہے۔ تو اس میں زندگی کے ہر شعبے سے تعلق رکھنے والے بالخصوص دعوت اللہ کا فریضہ انجام دینے والوں کو تنبیہ کی گئی ہے کہ وہ دوسروں کو دعوت دینے کے ساتھ ساتھ خود بھی عمل کریں۔ قول و فعل میں تضاد والوں کے بارے میں آپ نے یہ عذاب کی خبر سنا دی ہے، عذاب بتا دیا ہے، اور یہی ان کا تضاد تھا کہ وہ شخص جو دوسروں کو تو حکم دیتا تھا خود نہیں کرتا تھا، دوسروں کو تو روکتا تھا خود وہی عمل کرتا تھا۔ تو یہی وہ قول و فعل کا تضاد ہے، جیسے پچھلی حدیث میں بھی پڑھا کہ بنی اسرائیل کا معاملہ بھی یہی تھا، وہ یہی کیا کرتے تھے، اسی لیے اللہ کا عذاب آیا ان کو اور ان کو تباہ و برباد کر دیا گیا۔ تو لہذا یہاں پر بھی بتایا کہ قیامت کے دن اس کے ساتھ کیا ہوگا، کہ اس کے ساتھ اتنی سخت سزا اس کو دی جا رہی ہے، وہ اسی لیے کہ اس میں وہ قول و فعل کا تضاد اور جو کہتا تھا وہ خود نہیں کرتا تھا، اور جس سے منع کرتا وہی عمل خود کیا کرتا تھا۔ تو لہذا پھر جو بھی امر بالمعروف اور نہی عن المنکر کا فریضہ انجام دے تو اس کو چاہیے کہ خود بھی نیک عمل کرے، برائی سے بچے۔ تو یہ ہے جہنم سے بچنے کا ذریعہ ہے، بچنے کا طریقہ ہے کس طرح وہ جہنم سے بچ سکتا ہے۔ اور روز قیامت کے لوگ ایک دوسرے کو پہچانتے ہوں گے، جسے حدیث سے معلوم ہوتا ہے، وہ جانتے کہ یہ وہی شخص تھا جو کہ دنیا میں ہمارے ساتھ یہ سلوک کیا کرتا تھا، تو اسی لیے وہ تعجب کریں گے کہ وہاں تو بڑے تم نیک بنے پھرتے تھے، بڑی نیکیاں اور بڑے واعظ و نصیحت کرتے تھے، آپ یہاں جہنم میں تم اس طرح پھر رہے ہو۔ تو وہ اسی لیے کہ اس نے خود نہیں کیا، جب خود نہیں کیا تو پھر وہ جہنم کا ایندھن بن گیا، اللہ تعالیٰ نے اس کو جہنم میں ڈال دیا اور اس کو اتنی سخت سزا دے دی کہ اس کی آنتیں بھی اس کے جسم سے باہر آ جائیں گی، اور پھر ان کو ہی لے کر وہ اس طرح اپنی ہاتھوں کے ساتھ چکر لگائے گا جیسے کہ وہ چکی میں کا جانور جو ہے وہ چکر لگاتا ہے اپنی اس چکی کو چلانے کے لیے، تو اسی طرح وہ بھی یہی کرے گا۔ تو یہ اتنا بڑی عذاب اور اتنی سخت وعید جو بتا دی ہے وہ اسی لیے کہ اس نے اپنے قول و فعل کو ایک نہیں کیا، تضاد رکھا۔ تو لہذا لازمی یہی ہے کہ قول و فعل کو ایک ہونا چاہیے، اس میں کسی قسم کی کوئی بھی ازدواجیت نہیں ہونی چاہیے، دو رخی نہیں ہونے چاہیے، بلکہ ایک ہی قول ہونا چاہیے اور ایک ہی فعل اسی کے مطابق ہوگا، تبھی بات بنے گی۔ آج کے درس میں ایک اور حدیث ہم لیتے ہیں جو کہ حضرت ابوبکر صدیق رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی ہے کہ وہ فرماتے ہیں، کیا لوگوں تم یہ آیت پڑھتے ہو، یا ایھا الناس انکم لتقرؤون هذه الآیہ یا ایھا الذین آمنوا علیکم انفسکم لا يضركم من ضل اذا اهتديتم وإني سمعت رسول الله صلى الله عليه وسلم يقول إن الناس إذا رأوا الظالم فلم يأخذوا على يديه أوشك أن يعمهم الله بعقاب منه۔ کہ وہ فرماتے ہیں کہ تم یہ آیت پڑھتے ہو کہ جس میں ارشاد باری تعالیٰ ہے کہ ایمان والو تم اپنی جانوں کو لازم پکڑو، جب تم خود ہدایت پر ہوگے تو گمراہ لوگ تمہیں نقصان نہیں پہنچا سکیں گے۔ اور پھر فرماتے ہیں کہ میں نے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کو یہ فرماتے ہوئے سنا ہے کہ آپ نے فرمایا کہ جب لوگ ظالم کو ظلم کرتے ہوئے دیکھیں اور اس کے ہاتھوں کو نہ پکڑیں تو قریب ہے کہ اللہ تعالیٰ ان سب کو عذاب کی لپیٹ میں لے لے۔ تو ابو داؤد ترمذی نسائی کی یہ حدیث ہے، تو اس میں بھی اس بات کی طرف اشارہ کیا گیا ہے کہ یہ کتنا خطرناک معاملہ ہے کہ ہم ایسے ظالموں کو یہ کام کرتے ہوئے دیکھتے رہیں کہ وہ یہ گناہ کر رہے ہیں، یہ جرم کر رہے ہیں، اور پھر خاموش رہیں۔ تو اسی لیے پھر لازمی ہے کہ اس پہ عمل کیا جائے اور ان کو اس سے روکا جائے۔ تو امت مسلمہ پر یہ لازم ہوتا ہے کہ وہ اپنی اصلاح بھی کریں اور دوسروں کو بھی حق و صبر کی تلقین کریں۔
تاکہ یہ معاشرہ جو ہے وہ صحیح معاشرہ رہ سکے۔ پھر اللہ تعالیٰ کا عذاب ظالم اور دوسرے عام لوگوں کو بھی اپنی لپیٹ میں لے لیتا ہے، سب کو شامل کر لیتا ہے۔ پھر وہ نہیں دیکھتا کہ یہ شخص جو ہے یہ عابد و زاہد ہے، یہ ظالم ہے، یہ گناہ گار ہے، یہ نیک ہے، نہیں، وہ عذاب سب کو اپنی لپیٹ میں لیتا ہے۔ تو آیت کے ظاہر سے یہ معلوم ہوتا ہے کہ جب انسان خود راہ راست پر ہو تو دوسروں کی گمراہی اور معصیت سے اسے کوئی اندیشہ ہے نہ اس کے بارے میں کوئی باز پرس ہوگی، یعنی یہ آیت سے اس طرح معلوم ہو رہا ہے۔ لیکن اسی لیے حضرت ابوبکر رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے یہ حدیث بیان کر دی تاکہ اس مفہوم کی تردید ہو سکے اور سمجھ جائے کہ اصل معاملہ کیا ہے، کہ جس سے یہ واضح ہوا کہ حتی الامکان برائی کو روکنا امت کی ذمہ داری ہے اور ہر فرد کا منصب ہے، حتیٰ کہ قدرت رکھتے ہوئے ہاتھ سے یا زبان سے نہ روکنا اللہ تعالیٰ کے عتاب اور غضب کا باعث بن جاتا ہے۔ تو یہ اس کی کوشش ہونی چاہیے کہ وہ پوری طرح سے کوشش کرے کہ کس طرح اس عذاب سے اپنے آپ کو بھی اور دوسروں کو بھی بچا سکے۔ اور قرآن کریم نے تو کتنی ہی جگہوں پہ اس بات کی طرف اشارہ فرمایا ہے کہ اس طرح مت کیا کرو کہ تم لوگوں کو تو نیکی کا حکم دو اور اپنے آپ کو بھول جاؤ۔ فرمایا کیا تأمرون الناس بالبر وتنسون انفسکم وانتم تتلون الکتاب افلا تعقلون، کیا تم لوگوں کو نیکی کا حکم دیتے اور خود اپنے نفس کو بھول جاتے ہو حالانکہ تم کتاب پڑھتے ہو، کیا بس نہیں سمجھتے؟ اور اسی طرح سورہ صف میں جو فرمایا کہ یا ایھا الذین آمنوا لم تقولون ما لا تفعلون کبر مقتا عند اللہ ان تقولوا ما لا تفعلون، کہ ایمان والو تم وہ بات کیوں کہتے ہو جو تم کرتے نہیں ہو؟ اللہ تعالیٰ کے ہیں بات بہت ناراضگی والی ہے کہ تم وہ باتیں کہو جو تم نہ کرو۔ اور پھر اللہ تعالیٰ نے قرآن کریم میں بھی حضرت شعیب علیہ السلام سے یہ بات نقل کی ہے کہ جس میں انہوں نے کہا تھا کہ وما اريد ان اخالفكم الى ما انهاكم عنه، کہ میں نہیں چاہتا کہ میں تمہیں جس چیز سے روکتا ہوں میں خود وہ کر کے تمہاری مخالفت کروں۔ اس طرح ان تمام آیات میں احادیث میں اس بات کی نشاندہی کر دی گئی کہ انسان کو اس میں بالکل ہی اپنے حد تک نہیں رہنا چاہیے کہ ٹھیک ہے میں اگر نماز روزہ کرتا ہوں، میں زکوٰۃ بھی دیتا ہوں، حج بھی میں نے کیے ہیں تو کوئی مسئلہ نہیں، دنیا جہاں مرضی جائے میرا کیا، نہیں، یہی غلط بات ہے۔ اس میں اس کو یہ خیال رکھنا چاہیے کہ اس نے بھی نیکی کا حکم دینا ہے، برائی سے روکنا ہے، امر بالمعروف اور نہی عن المنکر جب تک کہ نہیں کرے گا اس وقت تک وہ اس ذمہ داری سے نہیں نکل سکتا۔ یہ اس کی ذمہ داری ہے، اس کو کرنا ہے، تبھی وہ کامیاب ہوگا۔ اللہ تعالیٰ ہمیں اس بات کی توفیق عطا فرمائے کہ ہم اس معاشرے میں رہتے ہوئے نیکی کا حکم دیں اور برائی سے روکیں تاکہ اس معاشرے کو بچ سکیں اور خود بھی بچ جائیں۔ وآخر دعوانا ان الحمد للہ رب العالمین۔